وہ جہنم میں گیا جو اس سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ برادران اسلام و معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ ہمیں اور آپ سبھی کو جمعہ کے دن اپنی بارگاہ میں بلانے کی سعادت بخشی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں نماز جمعہ کے ذریعے۔ تو برادران اسلام، نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تک رب نہیں چاہے گا تب تک کوئی عبادت نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، کسی نے پوچھا کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا بزرگان دین کا قول ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو بارش برسانا بند نہیں کرتا، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو کھانا پینا کسی پر بند نہیں کرتا، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو کسی کے کھیت سے دانا پانی اگانا بند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو اس کے گھر میں لڑکے لڑکیاں پیدا بند نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو اس کا کام نہیں چلتا، جب اس کا کاروبار نہیں چلتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو سارا کام چلتا ہے، سب کام پورا ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی عبادت سے روک دیتا ہے، تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے۔ تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو عبادت سے روک دے، مسجد آنے سے اگر روک دیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی بارگاہ میں آنے کی سعادت نہیں بخشی۔ تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو بندے پر رزق، کاروبار، کھانا پینا بند نہیں کرتا، بلکہ اپنے دربار پہ آنے سے ان کو روک دیتا ہے۔ تو برادران اسلام، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سبھی کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن پھر سے ہم سبھی کو سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کی طرف لے آیا۔ تو برادران اسلام، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور جمعہ کا دن بابرکت والا دن ہے، اور میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے 30ویں پارے میں فرماتا ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو اتنا دے دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو برادران اسلام، اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو وہ چیز دے گا کہ راضی ہو جائیں گے، یہ اس دنیا میں نہیں، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو قیامت کا جو دن ہوگا، اس دن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ محبوب، آپ کا رب آپ کو اتنا دے دے گا کہ آپ اس دن راضی ہو جائیں گے۔ تو برادران اسلام، میدان جو محشر ہوگا، حشر کا جو میدان ہوگا، حساب و کتاب کا جو دن ہوگا، یوم جزا ہوگا، اس دن آپ کو اپنے نامہ اعمال کا جو رب کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا، اس دن ایک ایک ذرے کا، ایک ایک تنکے کا حساب لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس دن کے بارے میں میرے نبی سے رب فرماتا ہے کہ محبوب، آپ کا رب آپ سے اس دن اتنا دے دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو برادران اسلام، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ سے حساب لینا چاہے تو آپ کسی چیز کا حساب نہیں دے سکتے۔ تو برادران اسلام، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بندے سے کسی چیز کے بارے میں اگر سوال کر دے کہ میں نے تم کو جسم دیا، میں نے تم کو 2 آنکھیں دی، یا میں نے تم کو ہاتھ دیا، تو ان کا حساب لاؤ، ان کے ذریعے سے تم نے کون سا کام انجام دیا ہے، ان کے ذریعے سے تم نے کون سی عبادت کی ہے۔ تو اگر انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی سوال کر لے، یہی چیز پوچھ لے کہ میں نے تم کو ہاتھ دیا اور آنکھ دیا، پیر دیا، ان سے تم نے کیا فائدہ اٹھایا، تو ان کا جواب
کوئی بھی شخص خدا کے سامنے دے نہیں سکتا. تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ دیا تھا اس لیے کہ تم عبادت کے ذریعے مجھے دیکھتے یا تم اچھی چیزوں کو دیکھتے. ہاتھ دیا تھا اس لیے تاکہ تم اچھی چیز کو اپنے ہاتھ کے ذریعے اچھی چیز کا استعمال کرتے، اچھی چیز کو پکڑتے. مگر ہم نہ جانے کتنے سارے چیز پکڑ لیتے ہیں، طرح طرح کی برائی والی چیز اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے ہیں، اور گناہ والا کام اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں، اور گناہ کا جو راستہ ہے ان کی طرف اپنے پیروں سے چل کر چلے جاتے ہیں. اور زبان جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اچھی بولی بولنا، میرے نام پر تمہارا زبان جاری رہے، تو اس کے علاوہ کتنی گالی گلوچ اور جھوٹ والی باتیں نکل جاتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس بارے میں پوچھ لے تو بندہ جواب دینے سے قاصر ہو جائے گا. اس وقت اس کے پاؤں تلے زمین کھسک جائے گی، کوئی اپنے وجود کا جواب نہیں دے سکتا. اسی دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی وہ شفاعت کا دن ہوگا، میدان محشر کا دن ہوگا. اور روایتوں میں آتا ہے جو میدان محشر قائم ہوگا وہ ملک شام، جہاں پہ آج بھی حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں، جہاں میدان عرفات ہے، اس جگہ پہ حشر کا دن قائم ہوگا. وہاں پر سارے اولین و آخرین جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک قائم ہے، وہاں تک کے انسان اسی میدان میں، جن کو میدان عرفات کہتے ہیں، اسی میدان میں اکٹھا ہوں گے اور اسی پر سب کا حساب و کتاب لیا جائے گا. تو برادران اسلام، قیامت کی تاریخ بتا دی گئی ہے کہ اس جگہ آپ کو امتحان دینا ہے. وہاں پر آپ کے نامہ اعمال کا حساب ہوگا. آپ کی نیکی ایک پلڑے میں، برائی ایک پلڑے میں آپ کی آنکھوں کے سامنے تولی جائے گی. اس وقت کوئی نہ یار ہوگا، کوئی مددگار ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ رشتے ٹوٹ جائیں گے. رشتے ناطے سب دنیا میں ہی ہے، مرنے کے بعد یہ سارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے. یہاں تک کہ نفسی نفسی کا یہ حالت ہوگی کہ باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹی کے کام نہیں آئے گی، نہ ایک دوست دوسرے دوست کا مدد کر پائے گا، نہ کوئی رشتہ دار کسی دوسرے رشتہ دار کی مدد کر پائے گا. سارے رشتے ختم ہو جائیں گے اور اپنے سے چھپیں گے. باپ بیٹے سے منہ چھپائیں گے، ماں بیٹی سے چھپ جائے گی. ایک نیکی کے لیے کسی کے پاس جائیں گے، کسی کے در پر، تو ایک نیکی نہیں دے گا. تو برادران اسلام، اس دن کے لیے آپ نے کون سی نیکی اکٹھی کی ہے؟ اس دن کے لیے آپ نے کس چیز کی تیاری کی ہے؟ تو برادران اسلام، یہاں تک کہ جو بہت زیادہ نیکی کیا ہے، بہت زیادہ جن کے پاس نیکی ہے، تو وہ یہ سوچیں گے کہ میں نے اس سے زیادہ اور نیکی کیوں نہیں کی. جس نے کم نیکی کی ہے وہ سوچے گا، وہ دل میں کہے گا میں نے اور زیادہ نیکی کیوں نہیں کی. تو برادران اسلام، ایک نیکی کی وجہ سے ایسا ماحول ہو جائے گا، اس قدر لوگ بے قرار ہو جائیں گے. اور نفسی کا عالم تو وہ ہوگا کہ زمین تانبے کی ہو جائے گی اور سورج بالکل سر سے قریب ہو جائے گا. اتنے گرمی میں سب لوگ اس حالت میں کون کس کی مدد کرے گا؟ کوئی کسی کا یار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. یہاں تک کہ اسی میدان میں، میدان عرفات ہی کے میدان میں، جہنم کو 70,000 فرشتے کھینچ کر کے لائیں گے اور پچھم کی طرف میں گائے کے ناک کے برابر، گائے کا ناک جتنا سون ہے اس کے ناک کے برابر پچھم کے سائڈ کھولا جائے گا جہنم کو تھوڑا سا. تو پچھم کے لاسٹ حصے میں کھولا جائے گا اور جو پورب کے لاسٹ حصے میں ہوں گے اس کے بھیجے کٹ کر کے گھٹنے پر گریں گے. صرف گائے کے ناک کے برابر کھولا جائے گا. تو برادران اسلام، جہنم کی یہ تپش ہے، جہنم کی ایسی گرمی ہوگی، شدت ہوگی کہ پچھم کے آخری حصے میں کھولیں گے تو پورب کے آخری حصے والے لوگوں کے بھیجے کٹ کر کے گھٹنے پر گریں گے. اور اس وقت جتنے انبیاء کرام ہیں، صالحین ہیں، سجدے پر گر جائیں گے. تو آپ سب لوگ سفارش تلاش کریں گے کہ کون ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے گا، کون ہے جو ایسی مصیبت سے ہمیں بچا لے گا، کون ہے جو اس مصیبت سے ہمیں آزاد کرا دے گا. تو برادران اسلام، سارے لوگ مشورہ کر کے یہی کہیں گے کہ آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے بھیجا تھا. آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں، ان کا باپ کوئی نہیں. سب سے پہلے جو نبی ہیں وہ آدم علیہ السلام ہیں. سارے لوگ مشورہ کر کے، سارے لوگ آپس میں صلاح کر کے
آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ شفیع اللہ، آپ کا لقب شفیع اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور آپ کو اپنا خلیفہ بنایا اور تمام فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت میں رکھا اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا اور نبی بنا کر کے بھیجا۔ اب دیکھیے ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم نفسی کے عالم میں ہیں، ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ جل کر کے کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہیں، اب پسینے میں کوئی لوگ گرد ہو چکا ہے، کوئی کسی کا ٹھکنے تک ہے، کسی کا گھٹنے تک ہے، کسی کا کمر تک ہے، کسی کا سینے تک، کوئی پورا ڈوب چکا ہے۔ اب اس حالت میں ہمیں ہماری مدد فرمائیے، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اذهبوا الى غیری، آج کے دن ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ تو برادران اسلام جب یہ جواب سنیں گے تو سارے لوگ آدم علیہ السلام کی بارگاہ سے نراش ہو کر کے، اس قدر مایوس ہو کر کے لوٹیں گے کہ اب کس کے پاس جائے۔ تو یاد آئے گا موسیٰ علیہ السلام بھی ایک اللہ کے نبی ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے معجزات عطا فرمائے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا جن کو لاٹھی کہتے ہیں، اگر وہ لاٹھی چھوڑ دے تو سانپ بن جائے، اگر لاٹھی پتھر پر مار دے تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے، اگر وہی لاٹھی اگر سمندر میں مار دے تو سمندر اپنا سینہ چیر کر راستہ نکال دے۔ تو برادران اسلام جب موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے دربار پر جب امتی پہنچے گی تو ان سے بھی یہی سوال ہوگا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج ہم تمہارے کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ تو برادران اسلام اسی طرح سب ابراہیم کی بارگاہ میں جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں، اللہ نے آپ کو دوست بنایا ہے، نمرود نے آپ کو آگ پر ڈالا مگر آپ کے جسم پر آگ نہیں، آپ کا جسم نہیں جلا اور اللہ کے حکم کے مطابق آگ گلے گلزار ہو گیا، آپ ایسے نبی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ میری مدد کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ تو سارے لوگ اب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی سوال کریں گے کہ آپ ہماری مدد فرمائیے، آپ وہ نبی ہیں جنہیں روح اللہ کہا جاتا ہے، آپ وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، آپ وہ نبی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت دی تھی، یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ مردے کو زندہ فرما دیا کرتے تھے، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حالت میں ہیں، آپ میری مدد فرمائیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے بھی یہی جواب ملے گا کہ آج ہم اس کام کے لیے نہیں ہیں، آج ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، آج تمہاری وہ مدد کریں گے۔ تو برادران اسلام عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے جب یہ سننے کے لیے ملے گا تو سارے لوگوں کو اپنا نبی یاد آ جائے گا اور سارے لوگ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف دوڑ پڑیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر حالنا، ہماری حال کی طرف دیکھیے، ہم کس مصیبت پر ہیں، آپ ہمیں چھٹکارا دلائیے، ہماری مدد فرمائیے۔ تو میرے نبی کے زبان سے یہ الفاظ جاری ہوں گے کہ آنا لہا، اسی دن کے لیے میں ہوں، میں ہی تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ تو برادران اسلام اس وقت سارے لوگوں کو سکون ملے گا اور اسی وقت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ راضی کب ہوں گے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ صحابہ کرام دنیا میں جتنے پیڑ ہیں اور دنیا میں جتنے درخت ہیں، پودے ہیں، پتھر ہیں، کنکر ہیں، جب تک ان سب سے زیادہ اپنی امتیوں کو میں اپنے رب سے بخشوا کر جنت نہ دلا دوں گا تب تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو برادران اسلام اب دیکھیں دیو تعالیٰ ہی کے اندر میں کتنے پیڑ ہیں، کیا کوئی شمار کر پائیں گے؟ کتنے پودے ہیں، کیا کوئی گن پائیں گے؟ کتنے پتھر ہیں، کیا ان کو کوئی گن پائیں گے؟
کتنے کنکر ہیں کیا کوئی حساب کر پائیں گے؟ جب دیو تالا کے اندر اتنے پتھر اور کنکر اور پودے ہیں کہ شمار کرنے سے باہر ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو ان کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ اپنے گنہگار امتیوں کی شفاعت فرما کر کے اپنے رب سے بخشوا کر کے ان کو جنت دلائیں گے۔ تو برادران اسلام، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہی محشر کا نقشہ سامنے رکھتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ جب سنایا گیا تو صحابہ کرام نے اس طرح دریافت فرمایا تو میرے نبی نے ایسا فرمایا۔ تو برادران اسلام، اس طرح شفاعت عام ہو جائے گی اور سارے لوگ بخشے جائیں گے، انبیاء کرام میں شفاعت کریں گے، اولیاء کرام شفاعت کریں گے، اب شفاعت عام ہو جائے گی اور سب گنہگار امتی بخشے جائیں گے اور ایک ایک طرح سے جنت میں پہنچتے جائیں گے۔ اور یہ میرے نبی کی شان ہے کہ سارے لوگ میرے نبی کے حکم کے مطابق اب شفاعت کریں گے۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ دے کر کے اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ اسی جب شفاعت کا دور شروع ہو جائے گا، شفاعت چلتا رہے گا تو لاسٹ میں شفاعت رک جائے گا، سارے لوگ ٹھہر جائیں گے۔ اب اس وقت سب کے بیچ سے ایک عالم دین کا گزر ہوگا اور حدیث کے الفاظ ہیں انا الذی شکیتک شربتن، جب وہ عالم دین گزریں گے سب کے بیچ سے تو کچھ لوگ اس کے دامن کو تھام لیں گے اور یہ الفاظ کہیں گے انا الذی شکیتک شربتن کہ مولانا مجھے نہیں پہچانتے کہ میں وہ ہوں جس نے آپ کو دنیا میں ایک گلاس پانی پلایا تھا، آپ مجھے ان کا بدلہ دے دیں۔ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں، اس مصیبت سے کوئی مجھے آزاد نہیں کرا سکتا، اس مصیبت سے ہم بچ نہیں پا رہے ہیں، آپ مجھے اس کا بدلہ دیتے جائیے۔ کچھ لوگ اور پکڑ لیں گے، کہیں گے کہ اے علماء کرام عالم دین، آپ مجھے نہیں جانتے کہ میں نے آپ کو دنیا میں وضو کے لیے پانی دیا تھا، آپ مجھے ان کا بدلہ دے دیں۔ کچھ لوگ آ کر کے کہیں گے میں نے ایک گلاس آپ کو پانی پلایا تھا، آپ ہمیں ان کا بدلہ دے دیں۔ اور کچھ لوگ آئیں گے کہیں گے میں نے آپ کو ایک ٹائم کا کھانا کھلایا ہے، آپ مجھے ان کا بدلہ دے دیجئے۔ اور کچھ لوگ کہیں گے کہ میں نے آپ کو ایک کپ چائے پلایا ہے، اس کا بدلہ دے دیں۔ اور کچھ لوگ بول پڑیں گے کہ میں نے آپ کی دنیا میں آپ کی ضروریات کے مطابق میں نے مدد کی ہے، کسی نے 150 روپے سے کسی عالم دین کی مدد کی ہے، وہ بھی اس دن بدلہ مانگیں گے تو وہ عالم دین ٹھہر جائے گا، رک جائے گا، غیب سے آواز آئے گی کہ تم ٹھہر کیوں گئے ہو، جنت کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ عالم دین عرض کرے گا یا پاک پروردگار عالم، میں جنت کی طرف جا رہا ہوں مگر یہ لوگ ہمیں جانے نہیں دے رہے ہیں، اب میرے دامن کو پکڑ لیے ہیں۔ تو رب کا اعلان ہوگا وہ لوگ کون ہیں؟ تو وہ عالم دین عرض کرے گا ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں ہمیں وضو کے لیے پانی دیا تھا، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایک کپ چائے پلایا ہے، یا کچھ لوگ وہ ہیں جو ہماری تنگ دستی حالت میں یا ضرورت مند حالت میں میری مدد کی ہے، ہیلپ کی ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ہمارے پیچھے نماز پڑھے ہیں، یا کچھ لوگ وہ ہیں جو میرے بتائے ہوئے طریقے پر تیرے حکم کے طریقے جو بتایا گیا تھا انہی حکم کے مطابق عمل کیے ہیں، آج یہ لوگ مجھ سے بدلہ مانگ رہے ہیں۔ تو رب کا اعلان ہوگا، یہ سنتے ہی رب تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور فرمائے گا جس نے بھی تمہارے ساتھ ایسا کام کیا ہے یا تمہاری ضرورت میں تمہاری مدد کی ہے، تم ان سب کو اپنے ساتھ لے لو اور جسے تم چاہتا ہے ان کو بھی اپنے ساتھ لے لو اور جنت میں چلے جاؤ۔ تو برادران اسلام، آپ اندازہ لگائیے اس جگہ پہ کہ ایک عالم دین کی شان کیا ہوگی۔ حشر کے میدان میں ان کو بھی لے کر جا رہے ہیں جس نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے یا جس نے اس طرح کی ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہے۔ آج عالم دین کے اوپر لوگ تانا دے رہے ہیں، ان کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ میں ہر ایک عالم دین کی بات نہیں کرتا، مگر جو واقعی عالم دین ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عالم دین بھی قیامت کے دن شفاعت کریں گے، حجاج کرام بھی شفاعت کریں گے، حفاظ کرام بھی شفاعت کریں گے، اولیاء کرام بھی شفاعت کریں گے، مگر ان میں سے ایک عالم دین بھی شفاعت کریں گے۔ مگر کتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ شہید کا خون اور عالم کے قلم کی سیاہی کو تولا جائے گا تو شہید کا خون اور عالم کے قلم کی سیاہی غالب ہو جائے گی۔ شہید اتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے جن کی کوئی گنتی نہیں ہے، عالم دین اتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے جن کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ تو برادران اسلام،
السلام یہی وجہ ہے کہ شفاعت کا ڈور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آئے گا اور اسی حساب سے شفاعت چلے گا۔ تو برادران اسلام اسی لیے کہ آپ علماء کرام کی بھی قدر کریں، کیونکہ ایک بیان کیا جاتا ہے کہ موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم دین کی موت دنیا کی موت ہے۔ ایک عالم دین سمجھ میں مر گیا تو اس محلے والے اور دنیا کی موت ہو گئی کہ وہ دین کی تبلیغ کرنے والا تمہارے بیچ سے چلا گیا، دین کی ہدایت دینے والا تمہارے بیچ سے گزر گیا۔ تو برادران اسلام اسی لیے کہا کہ موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم دین کی موت پوری دنیا کی موت ہے۔ تو برادران اسلام آپ اپنے دور کے عالموں کی قدر کریں، ان سے نفرت نہ کریں، ان کو بھی عزت دیں، اور جو طریقہ بتلائے، جو قرآن و حدیث کے طریقے پر آپ کو دین کی طرف لائے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔